بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. جڑے تھک گئے ہو یا جڑے ہلے تک پریشان ہو کہ محفل ختم کدوں ہوئے گی وہ چپ رہو، باقی سارے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہلے بھی سارے بندہ نہیں پڑھ رہے، ایک باری سارے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. تواڈی تعریف نہیں ہے، میری تعریف نہیں ہے، چودھری دی تعریف نہیں ہے، دنیا دے نمبردار دی تعریف نہیں ہے. اما آمینہ دے لال دا تذکرہ کر رہے ہیں. سارے پڑھو. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے.
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور امام الاولین والآخرین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام پیش کرن تو بعد عزیز سامعین و ناظرین دور تو قریب تو حسین محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ شادی خانہ آبادی دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی پاکیزہ عالی وقار روح پرور حسین نشست نو اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے قوم دا خون پسینہ چوسیا، آئے دن عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے پیارے اصحاب نو پروٹوکول دے کے ملک پاکستان تو باہر نکالیا۔ اللہ مالک کی کائنات ظالمین نو نیست و نابود فرما کے اس دھرتی ماں نو پاک فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان دی ہر لمحہ ہر منٹ منٹ تے خیر فرمائے۔ مالک کی کائنات ملک پاکستان نو معاشی معاشرتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی بہار اور نظام مصطفیٰ دی حسین بہار نصیب فرمائے۔ سانو گلاں سنن تو بعد پلے بنن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں اچھی سبحان اللہ آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ویسے اس مجلس کے اندر جڑے نوجوان ساتھی نے انہوں نے تھوڑا جہا ایکٹیو ہو کے بہنا چاہیے، کیونکہ تساں سوچو کہ یہ محفل شادی خانہ آبادی دی ہے تو شاید تہاڈا نمبر بھی لگ جاوے۔ جڑے نمبر لوانا چاہتے ہو ایک باری محبت نال بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیو، اگر توجہ میرے والا ہے تو پھر بولو سبحان اللہ۔ دو چار گلاں کرنیاں تے انہوں نے پلے بننا ہے تے ہونے تھوڑی جان چھوٹ جانی ہے۔ جے گل سنن تو بعد سبحان اللہ نہ آکھی تے پھر اے میرا خیال ہے دیکھاں تے ڈھکن انشاءاللہ فجر تو بعد کھلن گے۔ اگے تھوڑی مرضی ہے ہونے کھلانے تے گل سن لو، نہیں تو پھر انشاءاللہ فجر پڑھ کے لنگر کرانگے۔ سبحان اللہ۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیو، میں شکر گزار ہوں بالخصوص انتظامیہ محترم جناب محمد عبداللہ صاحب، جنہوں نے اپنی اس حسین شادی دے موقع تے کوئی کنجر خانے دا انتظام نہیں کیتا، بلکہ حضور دا میلاد سجا کے دسیا کہ لوگو جنہوں ماں تے پیو نے کھٹی نبی دے دین دے دیتی ہوئے تے پھر وہ کدی ڈھول ڈمکا نہیں سن دے، حضور دیا نعتاں سن دے نے۔ ہمیشہ انہوں دی زندگی دائے فروزہ ہوندہ ہے کہ وہ کدی بھی ڈھول ڈمکا گالی گلوچ نہیں سن دے، بلکہ ہمیشہ نبی دا میلاد سن دے۔ میں مبارکباد دینا محترم جناب عبداللہ صاحب، زیارت ہو رہی ہے انہوں نے بھی، اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
ویسے میرے ذمے موضوع بھی لگایا گیا، میں انشاءاللہ دیتے بھی گفتگو کراں گا، لیکن اس موضوع نو شروع کرن تو پہلا میں دو چار گلاں تواڈے دلاں دے وچ اس نیت لا رکھنا چاہنا کہ انہاں نو سننا اور سمجھنا لازمی ہے۔ جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی، اللہ دا قرآن فرمایا، مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی نو سونا، کامل، پرفیکٹ، اکمل، دکھا تو پاک اور پریشانی تو پاک اور ہمیشہ ٹینشن